الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیز ہو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی جلوتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ جو ہم پر طلوع ہوا تھا، وہ اپنی جلوت و رحمت کے ساتھ اب ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے۔ حق تعالی ہمیں اپنی باقی کی زندگی بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم نے رمضان کو گزارا ہے۔ اگر ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو ہم اس کی امت کو معاف کرنے والے بنیں۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اگر ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں امت کو معاف کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا، اور بہت بڑا الزام لگا، جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انتہائی پریشان، وہ تفصیلی پورا واقعہ ہے جو احادیث میں ہے۔ اور اس موقع پر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتہائی پریشان تھے، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی انتہائی پریشانی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی برات اتار دی تو اس وقت جو لوگ، کچھ صحابہ کرام بھی لوگوں کی باتوں کو سن کر کے اس مسئلے میں آ گئے تھے، اور ان کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہو گئی تھی کہ یہ گناہ ہوا ہے۔ اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مصطح ابن اساسہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کے بیٹے ہوتے ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں، مزید بدری صحابی ہے، بدر میں شریک ہے، غریب صحابی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد فرماتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ لیکن جب برات اتری تو چونکہ وہ بھی اس مسئلے میں انوالو ہو گئے تھے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ مصطح کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ ہوتا ہے ہر باپ جب اپنی بیٹی کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے اور وہ آدمی شریک ہو کہ جن کے ساتھ ہم اچھے معاملات، احسان کے معاملات کرتے ہو، تو غصہ آنا ایک یقینی بات ہے، ایک فطری چیز ہے، غصہ آتا ہے۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا اور قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم ولا یعتلی اولو الفضل، اہل فضل و کمال کو چاہیے. ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے اہل فضل فرمایا. علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر کی فضیلت تمام صحابہ پر اسی جگہ اسی آیت کی تحت 15 دلائل سے ثابت فرمائی ہے، اور اس میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ساری کائنات کا مالک ابو بکر کو اہل فضل و کمال کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اہل فضل و کمال کو چاہیے کہ جو غریب رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو، انصار کو، جو غریب ہے ان کو دیتے ہیں اس کو بند نہ کریں. چونکہ ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں نہیں دوں گا، فرمایا اس کو بند نہ کریں. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جو رشتہ داروں کو دیتے ہیں وہ بند نہ کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ ہے مجھے آپ کو سمجھانا. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم دنیا والوں کو معاف کر دو. جو مستح سے مسئلہ ہوا اسے معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو، اور تم جو پہلے دیتے تھے اس کو دوبارہ دیتے رہو. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر میں اور آپ ہم مغفرت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اور کون نہیں چاہتا اللہ کی مغفرت، ساری دنیا چاہ رہی ہے، تو جب اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے بندوں اور بندیوں کو معاف کرنے والے بنیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. یاد رکھو مبارک مہینہ ہم نے گزارا، لیکن 4 آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ عید کی رات ہو، چاہے وہ پورے رمضان کا مہینہ ہو. 4 آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک تو شراب پر ہمیشگی کرنے والا، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جو ڈرگس میں ہمیشہ رہتا ہے، یہ بھی شراب ہی ہے. جو شراب میں ہمیشہ رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، وہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو رب کریم اس کو معاف کر دے گی. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا ہے، حق تعالی جل شانہ رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ایک تو شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا. اللہ اس کی بھی دعائیں ان مبارک راتوں میں بھی قبول نہیں کرتا ہے، ان کی بھی مغفرت نہیں. ماں باپ ایک عظیم المرتبت جو نعمت ہے رب کریم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ آج اپنے مشوروں میں محتاج ہیں کہ کن سے پوچھیں ہم. وہ اپنے کاموں میں یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں لیں، کن سے دعائیں لیں؟ وہ سر کا سہارا تو اٹھ چکا ہے. اپنے دکھوں کو جا کر بیان کریں، کن سے بیان کریں؟ وہ سر کا سہارا تو اٹھ چکا ہے. جو میرے بہتے ہوئے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے پوچھ لیں وہ کہاں ہے اب؟ جو اپنی اولاد کے رونے پر سر پر ہاتھ رکھ دیں وہ کہاں ہے؟ وہ تو قبر میں چلے گئے. جو اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کے قرض پر اپنے زیورات نکال کر کے دے دیں وہ ماں کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ ماں باپ؟ جن کے نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں، جن کے ہیں تو ان کی قدر کر لیں. حدیث شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب حج مبرور ہے. صرف حج نہیں، حج مبرور یعنی وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا، وہ حج ہے.
تو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ فرمایا اللہ 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے. 100 حج مبرور. اس کا دروازہ بخیلوں کا دروازہ نہیں ہے. اس رب کریم کا دروازہ جو ہے وہ بخیلوں کا دروازہ نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ دیکھ لیا. اس کا دروازہ دنیا کے شہنشاہوں کا دروازہ نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ ہم جائیں تو اس صورت میں کچھ دے دیں، پھر جائیں تو دے دیں، تیسری مرتبہ جائیں تو دے دیں، اور پھر چوتھی مرتبہ دروازہ بند کر دیں. وہ شہنشاہ ایسا نہیں ہے. وہ شہنشاہ تو ایسا ہے کہ جو جتنی مرتبہ جائیں اتنی مرتبہ خوش ہوتا ہے اور نہ جانے پر ناراض ہوتا ہے. اس کا وہ دروازہ ہے. فرمایا 100 مرتبہ دیکھو گے تو رب کریم 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے. وہ فضیلتیں، وہ مقام اپنے ماں باپ کا، اور پھر ہم ان کو رلائیں، ہم ان کی آنکھوں سے آنسو نکالیں. ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جس کے ماں باپ خلوت میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہو اور ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہو کہ بڑی محبت سے اس کو برا کیا تھا کہ بڑھاپے میں ہاتھ پکڑے گا، آج وہ ہمیں رلا رہا ہے. بھلا وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جس نے اپنے ماں باپ کے آنسو بہائے؟ تو خوب یاد رکھو، اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس کے راضی کرنے کا طریق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، مالی ایصال ثواب کرو، ان کے نام پر مال صدقہ کرو، ان کو خوب دو، ان کو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو. جتنا زیادہ ایصال ثواب ہوگا والدین راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس وقت ان کو ضرورت ثواب کی. جب ہم بھیجتے ہیں تو ان کو خوشی ہوگی، اور ان کی خوشی کے نتیجے میں ان کی طرف سے معافی کے پروانے ہوں گے. اور اگر حیات ہیں تو قدر کر لو، ان کا دل نہ دکھاؤ، انہیں پریشان نہ کرو. تو ان مبارک دنوں کے اندر ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک تیسرا وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا. حق تعالی ان مبارک دنوں کے اندر اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. یعنی رشتوں کو توڑنے والا، صلہ رحمی کو ختم کرنے والا، حق تعالی ان مبارک دنوں میں، مبارک مہینے میں ان کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جن گناہوں سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. چوتھا گناہ ہے کینہ. جو انسان اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ ایک سانپ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظ میں، کینہ ایک سانپ ہے جو خود کینہ رکھنے والے کو اندر میں کاٹتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، وہ پریشان رہتا ہے. اس لیے کہ جب مجھے کسی سے متعلق کینہ آ گیا، اس سے متعلق کھوٹ آ گئی، اس سے متعلق میرے دل میں بات آ گئی، تو میں ہمیشہ اس کے خلاف پلان بناتا رہوں گا، اور میرا پلان مجھ کو رات میں بھی سونے نہیں دے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا، میری راتیں بھی اسی میں گزرے گی، میرا دن بھی اسی میں گزرے گا. اس لیے یہ 4 گناہ وہ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان میں سے 4 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو ہم توبہ کر لیں. شراب، ڈرگس وغیرہ سے توبہ کر لیں، اور اگر توبہ کر لی تو حق تعالی جل شانہ، یہ تو ابھی 1 گھنٹہ ہے غروب آفتاب کو، اللہ تو 2 منٹ میں راضی ہو جائے گا، 2 منٹ میں. اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے ان سے معافی مانگ لیں. اگر کینہ ہے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اگر قطع تعلق کا مسئلہ ہے تو صلح کے مسائل کر لیں. حق تعالی یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں اپنے آزار کی وجہ سے، اپنے عذر کی وجہ سے
اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، اور ان کا عذر بہت طویل ہے، بہت طویل بیمار ہے، تسلسل کے ساتھ بیماریاں ہیں ان کی، اور وہ اس سلسلے میں روزے نہیں رکھ سکے، ان کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت طویل بیان فرمایا اس مضمون پر، اور اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو صوفیہ کا جملہ ہے: طریق الوصول الی اللہ تبارک و تعالی مختلف کا انفاس الخلائق۔ انسان کے سانس جتنے چلتے ہیں اور مختلف سانس ہے، اسی طرح اللہ تک انسان کے پہنچنے کے راستے بھی مختلف ہیں۔ صرف اسی جملے پر حضرت نے 2.5 گھنٹہ بیان فرمایا، صرف اسی جملے پر۔ کوئی کثرت نماز سے اللہ کو پا لیتا ہے، کوئی زیادہ روزوں سے اللہ کو پا لیتا ہے، کوئی خوب خیرات اور صدقات سے اللہ کو پا لیتا ہے، کوئی کثرت حج و عمرہ سے پا لیتا ہے، کوئی اچھے اخلاق سے اللہ کو پاتا ہے۔ یہ ہر ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کو پانے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، جن کی بیماریاں ہیں، علالت ہیں، اور وہ طویل بیماری ہے کہ جس میں آئندہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ قوت آ سکے، ان کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خوب یاد رکھو، ان کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فقہا نے ایک مثال لکھی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی حرم تک نہیں جا سکتا، لیکن حرم کی طرف ہے، اس کو اسباب نہیں کہ وہ حرم تک جا سکے، البتہ طرف دل کے اندر صدق دل سے، سچے دل سے بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر پر نماز پڑھنے کا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حرم میں پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ خوب مسئلہ یاد رکھیں، صدق دل کی اگر طرف ہو، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے: ان اللہ تبارک و تعالی یحب ان تعطى رخصتہ کما یحب ان تعطى عزیمتہ۔ حق تعالی جیسے تمہیں عزیمت دے کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں رخصت دے کر بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عزیمت کا معنی کیا ہے؟ پوری 4 رکعت پڑھنا۔ رخصت کا معنی کیا ہے؟ سفر کی بنیاد پر 2 رکعت۔ عزیمت کا معنی ہے اچھے خاصے ہیں روزے رکھو، اور رخصت کا معنی ہے بیمار ہیں تو گنجائش ہے، سفر میں ہیں تو گنجائش ہے، یہ سب رخصت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے عزیمت کی بنیاد پر اللہ خوش ہوتا ہے تمہیں عزیمت دے کر، اسی طرح رخصت دے کر بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر طویل بیماریوں کی وجہ سے، ضعیف اور معذوری کی وجہ سے، ہاسپٹلوں کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن اس کی طرف ہے، اس کے دل میں ارمان تھے، کاش میں بھی روزہ رکھ لیتا، میری معذوری ہے، میں کیا کروں، میری اپنی بیماریاں مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہے، مجھے سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اور میری بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اس صورت میں فدیہ تو اپنی جگہ مسلم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف کے اوپر حق تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ انسان کی اپنی طرف ہونی چاہیے، اس کی طرف کے مطابق حق تعالیٰ جل شانہ فیصلہ فرماتے۔ اسی لیے ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کے مرید با وفا مولانا تقی صاحب عثمانی نے نقل فرمایا کہ میرے حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو اچھا ہو گیا ہے، رمضان کے بعد جب تو اچھا ہو جائے تو روزہ رکھ لے۔ اب جب روزہ رکھے گا تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جب وہ روزے کی قضا کرے گا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے انوار بھی اس دن اس کو عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کو یوں کہہ رہے ہیں میرے بندے رمضان میں منع بھی میں نے ہی کیا تھا، تو نے میرے حکم کو مان لیا، میری اتباع کی، آج قضا کے دن میں وہ تجھے وہی انوار دیتا ہوں جو رمضان میں نے نازل کیے تھے۔ کیوں؟ انسان کی اپنی طرف ہوا کرتی، اصل بھائی اتباع ہے، یہ خوب سمجھ لیں، اصل اتباع ہے شریعت کا۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کیفیات کا عبادت میں پیدا ہونا
یہ محمود تو ہے مطلوب نہیں ہے. یہ بہت گہرا جملہ ہے. کیفیات کا عبادتوں میں پیدا ہونا اچھا ہے، محمود ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے. کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ذرا ہم نماز پڑھیں، دعا کریں تو آنسو بہہ جائیں، رونا آ جائے، کپ کپی تاری ہو جائے، ایک دم سے ہمارا مسئلہ جو، یہ سب کیفیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے کہ تو دعا اور نماز اور روزہ اور یہ اس میں آنسو بہنے ہی چاہیے، اس میں رونا ہی چاہیے، اس میں یہ ہونا ہی چاہیے. یہ کیفیات کسی کو نصیب ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، محمود چیز ہے، لیکن مطلوب نہیں ہے. شریعت اس کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے. شریعت مطالبہ کر رہی ہے اتباع کا. کوئی کیفیت نہ ہو تو بھی ہم فرض نماز پڑھتے رہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کیفیت کی نماز کیفیت والی نماز سے افضل ہے. بغیر کیفیت کی، جس میں کوئی کیفیت نہیں آئی، وہ نماز افضل ہے، چاہے ساری زندگی بغیر کیفیت کے پڑھتا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کیفیت پیدا ہوتی تو میرے نفس کا بھی دخل ہو جاتا، ہو سکتا ہے ریاکاری کا بھی مسئلہ ہو جاتا. اور جب بغیر کیفیت کے ساری زندگی میں نماز پڑھتا رہا، مطلب یہ ہے میں اللہ کی اتباع کرتا رہا، انشاءاللہ اسی اتباع پر اللہ مغفرت فرما دیں گی. تو حقیقت یہ ہے کہ اتباع مقصود ہے شریعت میں، کیفیات مطلوب نہیں ہے، اتباع مطلوب ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کریم کی اتباع کریں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں اس کی اتباع کرنے والے بنے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا، دن بھر لوہا کودتا رہتا تھا. اس کا انتقال پہلے ہوا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہوا اور پھر اس لوہار کا انتقال ہوا. کسی نے اس لوہار کو خواب میں دیکھا جو اسی محلے کے رہنے والے تھے، تو پوچھا کہ کیا حال ہوا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہوا. بعضوں نے کہا ان کے بیٹے نے، بعضوں نے کسی اور کا نام لکھا ہے. پوچھا کہ حضرت کیا حال ہوا، تو فرمایا اللہ کا فضل ہے، رات کی چند رکعتوں کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. لیکن مجھے سوال یہ رہا ہے کہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کی تو اتنی عبادت نہیں تھی جتنی میں عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی وہی مقام دیا ہے جو مجھے عطا کیا ہے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک محدث ہے. کتنا بڑا محدث ہے؟ 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے. بعضوں نے کہا 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے. راتوں میں مصلی پر کھڑا رہنے والا، ہزاروں کے ہزاروں شاگرد ان کے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مقام مجھے دیا اس لوہار کو بھی وہی مقام دیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام کیسے دیا. جب خواب دیکھنے والے نے لوہار کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا، کوئی خاص عمل ہو تو وہ ہمیں بتا. فرمایا مجھے تو ایسے کسی عمل کا پتہ نہیں ہے، لیکن 2 باتیں میں جانتی ہوں. ایک بات یہ ہے کہ وہ جب لوہا کودتے تھے اور اذان کی آواز آتی تھی اور لوہا اٹھایا، جو ہتھوڑا تھا وہ اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اس کو اسی وقت رکھ دیا کرتے تھے کہ میرے اللہ کی آواز پر اس کی آواز بلند نہیں ہو سکتی. یہ عمل تھا. اور میرا آپ کا حال یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، زور زور سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم اپنی آوازوں کو اذان پر بلند کرتے، اللہ کی آواز پر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے. فرمایا وہ اسی وقت وہ ہتھوڑا اور لوہا رکھ دیتا تھا کہ اللہ کی آواز پر میری آواز، میرے ہتھوڑے کی، میرے کام کی آواز بلند نہیں ہو سکتی ہے، فوراً رکھ دیتا. اور دوسرا ایک خاص عمل یہ تھا کہ رات میں عبداللہ ابن مبارک ہمارے مکان کے سامنے ان کا مکان، وہ اپنی چھت پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے تہجد، اور اس میں قرآن پڑھتے تھے. بہت دیر تک وہ قرآن رات میں پڑھتے رہتے تھے. تو میرا شوہر سوتا سوتا یہ کہتا تھا، اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک کو تو اتنا کام نہیں ہے جتنا کہ میرا کام ہے. میں دن بھر تھکا ہوا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور ہتھوڑا اٹھا اٹھا کر کے بازو میرے تھک چکے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میری کتنی تھکاوت ہے. اے اللہ، مجھے بھی ایسی تھوڑی راحت ہوتی، میں بھی اسی طرح پڑھتا جیسے عبداللہ پڑھ رہا ہے. میں بھی رات میں کھڑے ہو کر اسی طرح نماز پڑھتا اور اسی طرح قرآن پڑھتا. یہ روزانہ میرے شوہر کا معمول تھا. افسوس کیا کرتے تھے تو دیکھنے
دیکھنے والوں نے فرمایا یہی وہ افسوس ہے کہ جس نے اس کو اس مقام پر پہنچایا جو عبداللہ ابن مبارک کا مقام ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، اور وہ واقعتاً عذر ہو بھی، یہ نہیں کہ ویسے ہی جھوٹا عذر بنا لیا اور بیٹھے بٹھائے جو ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے تو بھی کرسی پر بیٹھ جائے، یہ مسئلہ نہیں، واقعتاً عذر ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، یا مسجد تک نہیں آ سکتے تھے، ان کی اتنی زبردست معذوری اور مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ خوب یاد رکھو، بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی مجبوری اور ضعف اور بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد تک نہیں آ سکا، لیکن افسوس اس کو یہ رہا کاش میرے پاؤں چلتے ہوتے، میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ تو گھر پر پڑھنے کے باوجود اور اکیلے پڑھنے کے باوجود رب کریم اس کو جماعت کا ثواب عطا فرماتے۔ تو اسی صورت میں روزے دار کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جو بہت شدید بیمار رہتے ہیں، جو روزے زندگی میں رکھ ہی نہیں پاتے، جن کے حالات ان کو مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کی رمضان کو بے حد قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ حق تعالیٰ ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ہمارے قیام کو، ہمارے صدقات و زکوٰۃ کو، ہمارے عطیات کو، اور ہماری تلاوت قرآن کو، ہمارے تمام اعمال کو حق تعالیٰ اپنا فضل کرم فرما کر کے اس کو قبول فرما لے۔ جہاں تک تعلق ہے جو ہے وظیفے کا، تو ختم خواجگاہ جو روزانہ چلتا تھا وہ انسان اپنے گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ مسجد ہی میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو ختم خواجگاہ ظہر کے بعد ہوتا تھا، مثلا یہ کہ 3 مرتبہ درود شریف ہے، اور 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ عالم نشرہ ہے، پھر لا حول ولا قوت 21 مرتبہ ہے، اس کے بعد درود شریف ہے 3 مرتبہ۔ اس کو یہ بزرگوں کا معمول ہے، اور اس کے بعد دعائیں کی جائیں۔ تو یہ اپنے گھر پر بھی اپنی عورت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ساتھ میں بیٹھ کر کے پڑھیں اور دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خانقاہی نظام ہی میں اس کو پڑھنا چاہیے یا مسجد میں بیٹھ کر ہی اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے اپنے گھروں کے اوپر بھی انسان اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مستحقین کو دینا چاہیے، اگر اپنے اقارب رشتہ دار مستحقین ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ جب زکوٰۃ دے سکتے ہیں مستحقین کو، جیسے بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، بہن ہے وغیرہ، تو ان کو دے دیں۔ لیکن ایک تو ہے مسئلہ کہ دے سکتے آپ، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی رقم جب اپنے بھائی بہن جو مستحق ہے، غریب ہے، ان کو دینا ہی چاہ رہے ہیں، تو اتنی چھوٹی سی رقم تو ہم اپنے للہ میں سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے اصل سرمایہ میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم صدقۃ الفطر اپنے بھائی بہن کو دیں؟ ہم اپنی گھاری کمائی کا ایک حصہ اپنی غریب بہن کو دیں، اپنی غریب بھائی کو دیں، اپنے ماموں کو دیں، اپنے چچا کو دیں جو بیچارے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھو، میں نے خیر یہاں تو نہیں، UK کے ایک بیان میں کہا تھا کہ بہت سی مرتبہ ان بیچارے غریبوں کا ایک امید اور آس کی بنیاد پر کبھی فون آتا ہے، پہلے زمانے میں خطوط آتے تھے، وہ کبھی کسی سے خط لے کر کے بھیج دیتے تھے، بھئی ہمارا تعاون کر دیجئے۔ تو بعض مرتبہ ہمیں جو دولت کا نشہ ہوتا ہے نا، ہم سیدھے منہ سے ان کو فون سے بات بھی نہیں کرتے، اور ان کے کاغذات کو بھی ایک طرف، ان کے خطوط کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تکبر نہ کریں۔ احسان رب کا مانے کہ کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، یہ اس کا احسان مانے، اس کی شکر گزاری کریں۔ ورنہ یاد رکھو، المال راہن وغادن، مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس زمین پر رہ کر میں مالدار رہوں گا، ہو سکتا ہے کہ رب کریم اس زمین پر بھی غریبی پیدا کر دے، بعید نہیں ہے اس رب سے، اس لیے کہ سب کے حالات جو ہیں اسی رب کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ مقلب القلوب ہے، وہ مصرف القلوب ہے، وہ حالات کو بدلنے والا ہے، وہ زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ اس لیے اگر میں نے نخوت اور غرور اور تکبر کی بنیاد پر کسی رشتہ دار کے کہنے پر میں نے ذرا آنکھ بھوں چرائے یا اپنی اس طرح کے غلط اظہار کیا یا ان کی طرف سے کبر کا مسئلہ پیدا کیا، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میں اس کے در پہ مانگنے کے لیے نہ پہنچ جاؤں۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہوئے ہیں کہ جو آج مجھ سے مانگ رہا ہے، کل کو میں اس سے مانگنے والا بن گیا ہوں۔ ایسے واقعات دنیا کے اندر ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں مستحق ہونے کی بنیاد پر، لیکن اتنی چھوٹی رقم کے اندر ہمیں اپنے جیب سے دینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے مالی خیرات کو خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہم رب کریم سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے مال کو پیش کرتے رہیں۔ ویسے بھی مال کا خرچ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدقۃ تدفع البلایا، اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، صدقہ جو ہے بلاؤں سے دور ہو جاتا ہے، اور صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو دور کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت صدقے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ بھئی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اب عورت جو ہے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے حج کے لیے، اور محرم ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھو ہمارے حنفیہ کے وہاں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تو 4 معتبر عورتیں ہونی چاہیے تب، لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اس لیے اپنا محرم ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترین روایت بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا تسافر المرأۃ 3 ایام الا ومعها ذو رحم محرم، کوئی عورت 3 دن کا سفر، 3 دن کا معنی 48 میل، 48 مائل، یعنی جس کو سفر شرعی کہا جاتا ہے، یا 80 کلومیٹر، آج کل کی اصطلاح میں 80 82 85 کلومیٹر جو بھی ہوتا ہو، سفر شرعی بغیر محرم کے نہ کرے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے فقہا نے محرم کو ضروری قرار دیا ہے، اس لیے بغیر محرم کے عورت کو حج کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے محرم کے ساتھ، چاہے اپنا شوہر ہو، اپنا باپ ہو، اپنا بیٹا ہو، یہ سب کے سب محرم کہے جاتے ہیں، اپنا بھائی ہو، یہ سب محرم ہے۔ ان کے ساتھ چچا محرم ہے، محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہو، اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ چچا محرم ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کا نکاح حرام ہے۔ ماموں محرم ہے اس لیے کہ ہمیشہ کا نکاح حرام ہے۔ بھائی محرم ہے، ہمیشہ کا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح باپ محرم ہے۔ تو ان میں سے کوئی جا رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ سفر کر لیں، یہی مسلک رہے گا اپنا، اس لیے کہ کسی حکومت کے مسئلے کو بدلنے سے مسلک نہیں بدلا کرتا، اپنی جگہ جو مسلک ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ ہمیں مکمل طور پر شریعت کی اتباع نصیب فرمائے، اور اتباع والی زندگی کے ساتھ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ، اللہم انی اسألک بک نفسا مطمئنہ، اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں۔ کیسا نفس مطمئنہ؟ جو ترضا بی ایمانی، اللہ جو میرے ایمان پر راضی ہو، یعنی اللہ کی توحید پر راضی ہو، تقدیر پر راضی ہو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے والا ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ ابھی ہم جب وہاں تعلیم کر رہے تھے تو میں نے ایک دعا بتائی کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا بتا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپا آنے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بڑھا کر دے۔ دوسری دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان ہو جائے، جو باپ کو ضرر میں مشکلیوں میں رکھ دے۔ ایسی اولاد سے اللہ کے حبیب پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا۔ تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے، مصیبت بن جائے، تکلیف کا ذریعہ بن جائے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں۔ اور چوتھی دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من صاحب خدیعہ، اے اللہ میں ایسے دوست سے پناہ چاہتا ہوں، دھوکے باز دوست سے پناہ چاہتا ہوں، ان علم حسنۃ فدفنھا وان علم سیئۃ
فافشاها، اوہ اللہ کیسی بہترین دعا، اے اللہ میں ایسے دھوکے باز دوست سے پناہ چاہتا ہوں کہ جب میری اچھی بات اس کو ملے تو وہ اس کو چھپا دے، اس کو دفن کر دے، اور میری بری بات ملے تو اس کو پھیلائیں اور مجھے ذلیل اور رسوا کر دے۔ ایسے دوستوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ ایسی دعا تو شاید میں اور آپ ہم بھی نہیں مانگ سکتے تھے اپنی زندگی میں، جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حزب العظم کتاب ہے، مناجات مقبول کتاب ہے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لکھی ہوئی ہے، ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اردو میں ترجمہ ہے، انگلش میں ترجمہ ہے، فرینچ میں ترجمہ ہے، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہے۔ ان کتابوں کو خریدو، وقت نکالو تھوڑا سا، ہر وقت کمانے کی فکر میں نہ رہو، کچھ وقت نکالو اور اللہ کے نبی کی ان دعاؤں کو یاد کرو، اور یاد کر کے مانگو۔ میں اور آپ اپنے زبان میں جو دعائیں نہیں مانگ سکتے ہیں وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ فرمایا اللہم انی اسألک بک نفسا مطمئنہ، اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام، ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اے اللہ تیری کوئی باندی یعنی کوئی بندی، تیرا کوئی بندہ سمندر میں یا خشکی میں جہاں جہاں دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کی دعاؤں میں میرا حصہ شامل فرما اور میری دعاؤں میں اس کا حصہ شامل فرما۔ کتنی پیاری ان کی دعاؤں میں میرا حصہ اور میری دعاؤں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لمبی دعا میں لگی ہوئی ہے، لمبی دعا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو، یہ ماشاءاللہ بہت دعا کر رہی ہے، بہت لمبی دعا میں لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب دعا کر رہی ہے حضرت عائشہ، تو بات کیسے کرے؟ کوئی راز کی بات کرنا تھا، کوئی پرائیویٹ مشورہ کرنا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دعا بن ہی نہیں کر رہی ہے، تو فرمایا عائشہ تو بہت لمبی دعا کر رہی ہے نا، ابھی تھوڑی دیر کے لیے دعا موقوف کر دے، ایک طرف کو ہو جا، ابو بکر آئے ہیں تیرے ابا اور کوئی پرائیویٹ بات کرنا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، میں تجھے ایک ایسی دعا بعد میں سکھا دوں گا کہ اس لمبی دعا کے بدلے میں وہ چھوٹی دعا تجھے کافی ہو جائے گی۔ تو عائشہ نے اپنی دعا بند کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ مشورہ ہوا، بات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب صدیق اکبر تشریف لے گئے فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ایک جامع دعا جس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں؟ فرمایا ہاں وہ دعا سیکھ لے مجھ سے۔ فرمایا اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تیرے نبی نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہے وہ سب مجھ کو عطا فرما، اور شر کی لائن سے جتنی پناہیں چاہیے ان سب سے مجھ کو پناہ عطا فرما۔ تو اب نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہے خیر کی لائن سے وہ آپ کو مل جائے گی، اور شر کی لائن سے جتنی پناہ مانگی ہے ان سب شرور سے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں نہ آئے اردو میں کر لو، انگلش میں کر لو، اے اللہ تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا مجھے عطا فرما، اور شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہی ہے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو خیر کی لائن سے ساری چیزیں عطا فرمائے اور شر کی لائن سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم۔